ڈاکٹر محی الدین غازی ہمارے درمیان ایک بہت ہی غیر معمولی شخصیت ہیں۔ قرآنیات پر بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں۔ کئی سال تک باقاعدہ اسلامک بینکنگ کے میدان سے بھی وابستہ رہے۔ دارالشریعہ للاستشارات المالیہ دبئی اسلامک بینک میں ایک عرصے تک ہیڈ آف ریسرچ رہے۔ الجامعہ الاسلامیہ شانتا پورم کیرالہ میں کلیت القرآن کے پرنسپل بھی رہے۔ اردو اور عربی میں متعدد اہم اور منفرد کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کا موضوع ہے خوشحالی کی تقسیم قرآن مجید کے حوالے سے۔ ڈاکٹر محی الدین غازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کی معاشی تعلیمات کو جاننے کی غرض سے جب ہم قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ہی انوکھے اور قیمتی پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں پر ایک مجلس میں، وہ بھی مختصر سی مجلس میں، گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہم آج صرف ایک پہلو پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے معاشی خوشحالی کی تقسیم کا پہلو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرے میں خوشحالی آئے تو وہ صرف کسی ایک کے طبقے یا کچھ لوگوں میں محدود ہو کر نہیں رہ جائے، بلکہ وہ معاشی خوشحالی وہ تمام لوگوں کے درمیان عام ہو، تمام لوگوں تک پہنچے اور سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب خوشحالی آتی ہے تو وہ سب کے لیے نہیں آتی ہے۔ کوئی ملک خوشحال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس ملک میں کچھ لوگ خوشحال ہیں، لیکن سب لوگ خوشحال ہو جائیں اس کی کوئی ضمانت نہیں لی جاتی، اس کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ تقسیم رہتی ہے خوشحال لوگ اور غریب لوگوں کی۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی، اور اس کو اسلام کا بہت ہی اہم رکن قرار دیا گیا۔ اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکوٰۃ کا ذکر ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے، ایمان لانے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے اور صدقات دینے اور غریبوں کے حقوق ادا کرنے، غریبوں کا خیال رکھنے، اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اور یہ تعلیم اس انداز سے دی گئی ہے کہ اس کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے کہ مطلوب یہ ہے کہ ہر فرد، معاشرے کا ہر فرد وہ خوشحال ہو، مالدار ہو، اور وہ مالدار بنے ایک خاص مقصد سے کہ وہ اپنی خوشحالی میں دوسروں کو شریک کرے گا، اور اس طرح سے اپنی معاشرتی ذمہ داری کو ادا کرے گا، اور اس کی خوشحالی کے نتیجے میں پورے معاشرے میں خوشحالی پھیلے گی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہر جگہ عام ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، تو سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ صرف مالداروں سے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ تمام لوگوں سے کہا گیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام لوگوں سے یہ توقع کی جاتی ہے، تمام لوگوں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ خوشحالی کے راستے پر چلیں گے، وہ دولت کمائیں گے، مال کمائیں گے اور مالدار بنیں گے۔ البتہ وہ مالدار بنیں گے صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ اس مالداری کو میں تمام لوگوں کو شریک کرنے کے لیے اور اپنی معاشرتی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے۔ تو وہ تمام آیتیں جو کہ زکوٰۃ پر، انفاق پر، صدقات پر ابھارتی ہیں، وہ تمام آیتیں اصل میں مالدار بننے پر بھی ابھارتی ہیں، اور گویا کہ یہ ایک تسلیم شدہ وہ حقیقت ہوتی ہے کہ اہل ایمان تو مالدار ہوں گے ہی،
اور اب ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تمام اہل ایمان کو کہ وہ اس میں جو ہے تمام لوگوں کو شریک کریں اور تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشحالی کو تمام لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے جو اور انتظامات ہیں، یعنی جو بہت سارے انتظامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف احوال میں غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ احوال جن میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال تو صرف میرا مال ہے، صرف میرا اس پر حق ہے، وہاں پر بھی اس سے کہا گیا کہ تمہیں غریبوں کا خیال رکھو۔ اور وہ احوال جہاں کی اللہ تعالیٰ کا حق گویا کہ بنتا ہے مال میں، وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ دراصل غریبوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے فصل کی کٹائی کا موقع ہے، آدمی نے سال بھر محنت کی، کئی مہینے محنت کی، اور اب اس کے سامنے اس کی محنت کا ثمرہ ہے، فصل تیار ہے، فصل کٹ رہی ہے، تو آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ میری محنت ہے، میں نے اس میں سرمایہ لگایا، میں نے محنت کی، میری زمین ہے اور میری محنت ہے، تو سب کچھ میرا ہے۔ لیکن کہا گیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا جو اس میں ایک حق خود فصل کا ایک حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو جب فصل کاٹو تو پھر غریبوں کا حق ادا کرو۔ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، تو جو وارث ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں وراثت کا حقدار ہوں، اور اس لیے آج میرے حصے میں یہ سارا مال آئے گا۔ لیکن اس وقت بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے تمہارا حق ہے، لیکن غریبوں کا بھی اس میں حق ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو غریبوں کو، مسکینوں کو اس میں سے دو۔ اسی طرح سے جب مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہو تو ظاہر ہے کہ جو اس میں شریک ہوئے جنگ میں، تو وہ تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے قربانی دی، ہم نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی، اور ہم نے گویا کہ اتنا بڑا رسک لیا، اتنا بڑا جوخم اٹھایا، تو یہ تو ہمارا حق ہے۔ لیکن اس میں بھی جو ہے وہ یعنی 1/5 20واں حصہ جو ہے، 20% جو ہے وہ غریبوں کا حق بتایا گیا کہ ان کے اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ تو دولت آئے گی انسانوں کے حصے میں، لیکن اس وقت انسانوں کو فوراً جو پہلا خیال آنا چاہیے وہ یہ کہ اس میں غریبوں کا حق ہے، اور ان تک یہ حق پہنچے تاکہ خوشحالی کی بہتر انداز سے تقسیم ہوتی جائے، خوشحالی کچھ لوگوں میں سمٹ کے نہیں رہ جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کے خالص اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، زکوٰۃ ہے، اور پھر صدقہ فطر ہے، اور پھر قربانی ہے، یعنی آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نکالتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نیت سے۔ تو وہاں پر بھی یہ کہا گیا ان تمام مقامات پر جو ہے وہ اس کا جو اصل اس کا بہاؤ ہے وہ بہاؤ غریبوں کی طرف کیا گیا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور پھر آگے اور بھی ہیں، لیکن شروع ہی میں سب سے پہلے فقراء اور اس کے بعد پھر مساکین، دونوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل ترجیح جو ہے وہ ان لوگوں کو ملے گی، اور پھر باقی لوگوں کا بھی نمبر آئے گا آگے۔ تو یہ ایک چیز دیکھتے ہیں ہم۔ ایک اور پہلو یہ ہے جسے ہم مال فے کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ مال فے کیا ہے؟ مال فے یہ ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر جنگ کے، بغیر گھر سے نکلے ہوئے، یعنی بغیر جنگ کیے ہوئے، بغیر کسی کوشش کے مال ہاتھ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اس میں تقسیم ہو اور کچھ حصہ مجاہدین کے لیے اور جنگ کے لیے نکلنے والوں کے لیے ہو اور کچھ حصہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہو۔ نہیں، جہاں پر کہ جنگ کرنے والوں نے جنگ کی اور ان کا مال غنیمت میں حق قرار دیا گیا، وہاں پر بھی 20% جو ہے وہ غریبوں کا حق الگ کیا گیا۔ لیکن جہاں جنگ ہی نہیں ہوئی وہاں پر پورا کا پورا جو ہے وہ ایک طرح سے غریبوں کے لیے کیا گیا۔
تو یہ جو مال فے ہے، اور اس میں حکمت یہ بتائی گئی کہ لِأَلَّا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ یہ جو ہے وہ مالداروں کے درمیان گردش نہیں کرتا رہے، ان کے درمیان محدود ہو کر نہیں رہ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال فے اور ایسے تمام اموال جو کہ کسی ملک میں پائے جاتے ہوں، کسی سرزمین میں پائے جاتے ہوں، ان سب کا اصل رخ وہ غریبوں کی طرف ہونا چاہیے، وہ خوشحالی، ملک میں خوشحالی لانے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اور یہ بہت اہم پہلو ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ملک کے جو قدرتی ذخائر ہوتے ہیں اور ملک کے جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں، پانی کے دریا ہیں، تیل کے ذخیرے ہیں، سونے چاندی اور دیگر دھاتوں کی کانیں ہیں، ان کے ذخیرے ہیں، اور مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیے ہوئے خزانے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے ملک کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے، اور ملک کے انتظامات میں، اور اس کا عام طور سے جو کنٹریکٹ ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، وہ سرمایہ دار، بڑے بڑے سرمایہ دار کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو مال عام ہے، یہ مال عام کا بہت بڑا حصہ وہ مالداروں کی طرف جاتا ہے، اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بڑے سرمایہ دار ہیں وہ بہت بڑے سرمایہ دار بن جاتے ہیں، اور دولت جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں کے درمیان سمٹتی جاتی ہے۔ تو اگر اس مال عام کا رخ بجائے مالداروں کی طرف ہونے کے، بجائے عمومی منصوبوں کی طرف ہونے کے، اس کا رخ اگر مال فے پر قیاس کرتے ہوئے اس کا رخ غریبوں کی طرف ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں ملک میں خوشحالی بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گی۔ دوسرے لفظوں میں، بجائے اس کے کہ ان قدرتی خزانوں کا اور اس مال عام کی مساویانہ تقسیم کی جائے، کیونکہ وہ مساویانہ تقسیم ہوتی نہیں ہے، اس کے نتیجے میں پھر وہ اس کا بہاؤ جو ہے وہ دولت مندوں ہی کی طرف ہوتا ہے، اس کے بجائے عادلانہ تقسیم ہو، اور یہ ہو کہ جو جتنا زیادہ مستحق ہے، جتنا زیادہ محتاج ہے، اس تک زیادہ پہنچے۔ تو اس کے نتیجے میں اس بات کی گویا کہ اس کا بڑا زبردست انتظام ہوتا ہے کہ جب ملک میں قدرتی ذخائر کے نتیجے میں ملک میں خوشحالی آئے، تو وہ خوشحالی جو ہے وہ پورے ملک میں آئے، تمام لوگوں کے درمیان آئے، جس کا جو نہیں ہوتا ہے عام طور سے۔ یہاں تک کہ وہ ممالک جو قدرتی ذخائر سے بہت مالا مال ہیں، وہاں پر بھی عوام کا ایک بہت بڑا حصہ وہ اس سے محروم رہتا ہے، یا بہت کم ان کے حصے میں آتا ہے، اور کچھ لوگ، ایک طبقہ جو ہے گویا اس پر قابض ہو جاتا ہے۔ تو مال فے کے حوالے سے یہ جو قیاس کیا ہے، اور یہ جو اصول مستنبط کیا ہے بعض اہل علم نے، کہ اس سے مراد یعنی اس کا انطباق مال عام پر ہوتا ہے، اور اس کا رخ جو ہے وہ غریبوں کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں امید کی جاتی ہے کہ خوشحالی کی بہتر تقسیم ہوگی۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ نظریہ سامنے آتا ہے، یہ تصور سامنے آتا ہے کہ خوشحالی کی تقسیم ہونی چاہیے، خوشحالی محدود نہیں رہے کچھ لوگوں کے درمیان، اور ایسا نہیں ہو کہ کچھ ایک بڑا طبقہ غریب ہو جس کے لیے محض کچھ ویلفیئر کی اور کچھ ریلیف کی کے انتظامات ہوں، ان کے لیے کچھ سبسڈی ہو اور ان کے لیے کچھ مراعات ہوں، بلکہ ان کو خوشحالی میں شریک کیا جائے، ان کے لیے مراعات نہیں دی جائیں بلکہ ان کو خوشحالی میں شریک کیا جائے، تاکہ وہ مراعات سے اوپر اٹھ جائیں اور وہ خود اپنی تعلیم، اپنی صحت، اپنے ضروریات کی خود تکمیل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ تو یہ پہلو ہے جو کہ ہمیں قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرتے ہوئے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، خوشحالی کی
تقسیم کا پہلو، اور خوشحالی جتنی زیادہ تقسیم ہوگی، جتنی دور تک پہنچے گی، جتنا بڑا اس کا دائرہ ہوگا، اتنا ہی یہ انسانوں کے لیے خیر ہوگا اس میں، اور انسانوں کے لیے بہتری ہوگی۔ اللہ رب العزت اس سلسلے میں مزید غور و فکر کرنے اور مزید سوچنے کی اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔